کیوں ہے یہاں مسلمانوں کی پولیٹیکل پارٹی کا نقصان سب سے؟ اس لیے کہ آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، آپ کے پاس فکر نہیں ہے۔ جن کے پاس فکر ہے وہ الگ بیٹھے ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں وہ دور رکھتے ہیں اپنے کو، جن کو جو چلا سکتے ہیں، جیسے کہ وہ بناتے ہیں تہذیب نفس، آپ اپنے کو سنواریے بنائیے، ان کو یہ ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ اس سے آگے نکلے۔ تو ہندوستان میں مسلمانوں کی کوئی بھی سیاست کی پارٹی نہیں، آپ یہ لفظ مت استعمال کریے۔ مسلمانوں کی سیاست کیا؟ کوئی مسلمان کی سیاست نہیں ہے۔ مسلمانوں کی کوئی سیاست نہیں ہے؟ کیا سیاست ہے؟ سیاسی پارٹی نہیں بنا سکتے مسلمان ہیں؟ نہیں، ہر آدمی آزاد ہے اپنی یونین اور پارٹی بنانے کے لیے، لیکن میری نظر میں جو اچھی پارٹی ہو، جس کے دستور میں آپ کے لیے مفاد ہے، آپ کے لیے وہ سوچتے ہیں، اس میں آپ چلے جائیے، ایک ساتھ چلے جائیے، دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ چاہے وہ کانگریس ہو، چاہے بھاجپا ہو، چاہے وہ ایک جگہ ہو جائیں۔ کہ میں نے جملہ سیاسی پارٹی کہا ہے، آپ ان کے دستور کو پڑھیے، ان کی نیتوں کو پرکھیے، اس کے بعد جائیے، ایک ساتھ چلے جائیں۔ جدھر آپ متحد ہوں گے تو آپ کا منشا لوگ پوچھنے آئیں گے، آپ منتشر ہوں گے تو آپ کے پاس کوئی نہیں آئے گا۔ بے شک، لیکن کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہاں مسلمانوں کی کوئی سیاسی پارٹی تیار ہو سکتی ہے، بن سکتی ہے؟ دیکھیے یہ ملک جبکہ الگ الگ لوگ بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ ملک ایسا ہے بھائی، ہر آدمی کو اختیار ہے، اپنی یونین بنائے، اپنی پارٹی بنائے، ہندوستان جمہوری ملک ہے، لیکن آپ اپنی الگ سے بنائیں گے اپنی شناخت قائم کرنے کے لیے، اس کا ٹارگیٹ کیا ہے؟ کیا اصلاح ہے؟ اب میں نیتوں پر حملہ نہیں کرتا ہوں، ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم دنیا کے حساب سے سب سے بڑے باعزت آدمی ہو جائیں، تو اس کے لیے وہ ذرائع استعمال کرتا ہے، اور یہ بری بات نہیں ہے۔ کوئی آدمی تجارت میں نام پیدا کرنا چاہتا ہے، کوئی اونچی سے اونچی ملازمت حاصل کر کے نام کرنا چاہتا ہے، کوئی کھیتی کر کے نام کرنا چاہتا ہے، تو منع تو نہیں ہے، اور کوئی سیاست میں جا کے نام کرنا چاہتا ہے، لیکن آپ کے پاس اس ملک کی ہوا ایسی ہے کہ اس میں تمام لوگوں کو لے کے چلیے گا، اور آپ میں اتنے پڑھے لکھے، اتنے جانکار لوگ ہوں کہ وہ سیاسی حصے داری میں شریک ہوں، دیکھیے بلا شرکت نہیں ہوگا۔ مولانا صاحب جی، ایک چیز ہے کہ آپ اپنے آپ کو سیاست سے الگ رکھنے کی بات بھی کہتے ہیں کہ آپ سیاسی نہیں ہیں، اور آپ پہ یہ ویسٹرن کوٹ جیسی جگہ پہ آپ رہتے ہیں، جبکہ یہاں پہ سیاست کے ہی لوگ زیادہ تر رہتے ہیں۔ وہ تو میرے ذاتی تعلقات ہیں، کوئی مجھے یاد رکھتا ہے میں 10,000 روپیہ روز کا خرچ کروں، یہ تو میری تو اس سے نہیں لگتا ہے کہ آپ کے تعلقات تو وسیع ہیں، لیکن ساتھ میں زیادہ تر پولیٹکس سے آپ وابستہ ہیں، راجنیتی اور سیاست سے وابستہ ہیں آپ، اس لیے کہیں نہ کہیں آپ پہ سیاست سے منسلک ہیں، سیاست سے جڑے ہوئے ہیں۔ دیکھیے یہ چیز ضروری نہیں ہے، میرے تعلقات ہیں، مجھے ٹھہرا دیتے ہیں لوگ، باقی میں ان سے کوئی کام تھوڑی لیتا ہوں بھائی، وہ تو ٹھہرا دیتے ہیں، میں ٹھہر جاتا ہوں۔ جہاں پہ سیاسی تبھی ٹھیک ہو گئی، سیاسی لوگ آپ سے مشورہ لینے آتے ہیں، نہیں مشورہ کوئی لینے نہیں ہے، اور سیاسی لوگ آپ کو کم سے کم ایسی جگہ پہ ٹھہراتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ان کی نظروں میں آپ کیا کوئی تو مقام ہے۔ ان سے جا کے پوچھیے، وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ دیکھیے جو لوگ غیر سیاسی تھے وہ میرے دوست تھے پہلے سے، آج وہ سیاست میں چلے گئے، ان کو رتبہ بھی مل گیا، تو میرے تعلقات تھوڑی ختم ہو جائیں گے۔ کیا آپ ایم ایل اے یا ایم پیز کے لیے کہیں کوشش میں ہیں؟ جی بالکل نہیں، لوگوں کو گمان ہے، خیال ہے
اور سب کی غلط فہمیاں ہیں کہ مومن کانفرنس میں کوئی اہم رتبہ حاصل کرنے کے بعد ہم گورنمنٹ میں ہو جائیں گے، اور ان رتبوں کو میں کسی کمیٹی کا چیئرمین بننا یہ میں کچھ معنی نہیں رکھتا میرے نزدیک۔ یہ سننے میں آ رہا ہے کہ مومن کانفرنس کے ذریعے جیسے آپ یہ نے بہت کئی بڑی غلط فہمی ہے سب کی۔ کیا آپ راج سبھا سے کوشش میں ہیں کہ آپ بالکل نہیں، آپ کسی سے بھی پوچھے گا، ایسا نہیں ہے؟ کوئی سوال نہیں ہے۔ راجیہ سبھا میں اللہ نے لکھا ہوگا تو میں بلا ایسے ہی چلا جاؤں گا انڈیویجل۔ لیکن خواہش ہے آپ کی جانب؟ نہیں، کچھ نہیں خواہش ہے، کوئی خواہش نہیں۔ میری خواہش ہے کہ میں ایمان پر رہوں، سچ بولوں، وعدہ خلافی نہ کروں، بے ایمانی نہ کروں، یہ میری نیت ہے۔ تو اللہ نے جو احکام دیے ہیں عبادت کے وہ کروں اور دنیا میں کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤں۔ تمام مسلمانوں کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ تمام مسلمانوں کے لیے پیغام ہے کہ اسلام جس مذہب میں وہ داخل ہے اس کے اندر تمام پروگرام دیے گئے ہیں، اس پر عمل کریں، سب کامیابی ہے دنیا اور آخرت کی۔ اور خاص کیا انصاری برادری کے لیے کوئی ایسا؟ وہی پروگرام ہے، تعلیم حاصل کریں اور سمجھدار بنیں اور اپنا ایک رہنما منتخب کر رہے، اس کی بات پر یس نو کریں۔ آپ نے تجارت، آپ کا ذہنیت تجارت کا ہے، آپ بہت اچھے تاجر ہیں، پوری برادری میں مانی جاتی ہے کہ آپ بامبے میں رہتے ہیں اور بہت اچھا تجارت۔ یہ اللہ کا فضل ہے، ہمارے پردادا نے تجارت کی، جبکہ وہ بہت بزرگ آدمی تھے مگر کھایا پیا تجارت سے۔ ہمارے دادا بنارس شہر کے مفتی تھے، گیان بافی مسجد کے 56 سال خطیب تھے۔ کیا نام تھا؟ انہوں نے بھی تجارت کی، حضرت مولانا مفتی محمد ابراہیم صاحب، اور انہوں نے تجارت کی جب تک ان کے قوات ثابت تھے۔ اور پھر میرے والد نے سیاست میں حصہ لیا، مولانا آزاد کے وہ بہت مولانا آزاد کو جس نے پڑھا وہ مولانا آزاد سے کبھی الگ نہیں ہوگا، کیونکہ ان کی سیاست ان کے مذہب سے تھی۔ اچھا، آپ پڑھیے، آپ کو معلوم ہوگا آج بھی مولانا آزاد کی جو اسپیچیں ہیں پارلیمنٹ میں وہ نکال کے اگر مسلمانوں میں ہندی، انگریزی، اردو میں تقسیم کی جائیں تو آج اس ملک کی ترقی کے لیے جو حل انہوں نے بتایا وہ سب ٹھیک ہو جائے۔ ابھی آپ کا تجارت کیا ہے، کس چیز کا ہے؟ ہمارا ایکسپورٹ بزنس ہے، ہمارے سب بچے سب کام کرتے ہیں ایکسپورٹ سے۔ تو کوئی آپ نے وہ خاندانی قالین وغیرہ؟ میرا بنارسی ساڑی کا پیشہ 200 سال سے ہے، میرے پردادا سے جب وہ بنارس آئے تو انہوں نے یہ تجارت کی، پھر میرے دادا نے کی۔ میرے پردادا جو تھے راجا مہاراجا کے یہاں بنارسی ساڑی غریب نہیں خریدتا تھا۔ وہ بیٹھو، وہ بیٹھو جی، دیکھ رہا ہوں، دیکھ کیا وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں، کھڑے ہوتے تو انہوں نے بھی تجارت کی۔ اور میرے دادا جو تھے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے بزرگ آدمی تھے، وہ بھی دیکھیں ہمارے خاندان کی خصوصیت کی واز بیان تقریر یہ سب پیشہ نہیں بنایا، محنت کی، تجارت کی۔ میرے والد مجمعۃ العلماء میں رہے اور مولانا آزاد کو پڑھ کر ان کے عاشق ہو گئے اور ان سے ملاقات بھی کی، سمجھا۔ لیکن کوئی عہدہ، وہ کانگریس کے سرگرم رکن تھے، ان کو سن 1952 میں ٹکٹ دیا گیا، 52 کے الیکشن میں ہمارے دادا نے منع کر دیا۔ کیا نام تھا آپ کے والد صاحب کا؟ مولانا محمد اسحاق صاحب۔ پھر جب اندرا گاندھی دوبارہ آئی تو انہوں نے پرانے کانگریسیوں کی لسٹ کھنگالی اور کلکٹر نے کہا دیکھیے میڈم آ رہی ہیں اور آپ ایئرپورٹ پہ چلیے۔ میرے والد نہیں گئے کیونکہ میں سیاست سے الگ ہو چکا ہوں، اب میں بڈھا ہو گیا۔ میں جا کے اس صف میں کھڑا ہوں تو لوگ سمجھیں ان کو بھی کچھ چاہیے۔ تو عزت ذلت اللہ دیتا ہے، اس نے اگر مجھے لکھا ہے کہ مجھے دنیاوی عہدہ بڑا سے بڑا دے تو کون طاقت روک سکتی ہے؟ اب آپ کو میرے یہاں ٹھہرنے سے لگتا ہے کہ میں پولیٹیکل ہو گیا، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ میں اچھے ہوٹلوں میں ٹھہرتا تھا، بڑے ہوٹلوں میں ٹھہرتا تھا کہ لوگ ہمت نہیں کرتے تھے وہاں جانے کی، اور میں اس وقت اپنے بزنس کی وجہ سے، ملاقات کی وجہ سے ٹھہرتا تھا، وہ میرا ذاتی کام تھا۔
وہ کام نہیں کریں گے تو کھائیں گے کیا؟ بھیک مانگیں گے؟ بالکل صحیح، بولیے، ضروری ہے کہ آپ ان کے ہاتھ پھیلائیں گے؟ اللہ لیکن تعالیٰ، اللہ کے رسول نے فرمایا علیہ الکلیا خیر امیت سفلا، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ تو آپ مانگنے کے لیے نہیں پیدا ہوئے، دینے کے لیے پیدا ہوئے۔ آپ دینے والے بننے کی کوشش کریے۔ ماشاءاللہ، آپ کی باتوں اور خیالوں سے جو آپ کے خیالات ہیں، اس سے لگتا ہے کہ شاید اگر قوم کو قوم آپ کی باتیں سنے اور اس پہ عمل کرے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کا کوئی بھی شخص پسماندہ نہ کہلائے گا۔ پسماندہ کے معنی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بہت دبا کچلا اور بیکورڈ۔ پسماندہ، ماندن مانے زندگی گزرنا، اور پس پیچھے، بیکورڈ جس کو پیچھے، کہتے ہیں۔ تو پچھڑا پن پسماندہ کس نے بنایا؟ بولیے۔ انسان کی، میں سمجھتا ہوں جہاں تک انسان اپنے حرکتوں سے اور اس سے بنا ہوا ہے۔ یہ بھی ہے جو امیری غریبی کا فرق ہے کہ امیر ہوتا جا رہا ہے، غریب ہوتا جا رہا ہے۔ اس مہنگائی کی مار کو جھیلنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے کہ تیار ہے خوشی سے؟ بالکل نہیں، ٹھیک ہے، لیکن مہنگائی کے باوجود ترقی ہے، ہر آدمی کھا پی رہا ہے، کیوں؟ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، بالکل رزاق وہ ہے رازق وہ ہے جس نے، اس نے کہا ہے کہ ہم نے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، دنیا میں جو بھی کریچر ہے، کوئی بھی چھوٹی سی چھوٹی چیز مخلوق جو ہے، اس کو جو اللہ نے پیدا کیا ہے، جس کو کھانے پینے کے، اس کا رزق اللہ دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ تو رزق کیسے پہنچاتا ہے؟ کہا جاؤ فلاں نے کہا پتھر توڑو، پتھر توڑا تو اس میں ایک کیڑا نکلا، وہ بھی ایک ہری پتی تھی، اندر وہ چاٹ رہا تھا اور زندہ تھا، یک کائی تھی اس میں۔ تو وہ تو پتھر کے اندر کیڑے کو بھی روزی دیتا ہے، سانپ کو بھی دیتا ہے، بچھو کو بھی دیتا ہے، شیر کو بھی دیتا ہے، چیتے کو بھی دیتا ہے، انسان کو بھی دیتا ہے۔ یہ بھوک مری جو ہے یہ اپنی حرکتوں سے ہے۔ پیسہ آیا تو بیوی بچوں کا خیال نہیں کیا، برے کاموں میں جا کے پڑ گئے، کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی جوا کھیل رہا ہے، کوئی الٹی پلٹی حرکت کر کے نالی میں پڑا ہوا ہے، کوئی چوری کر رہا ہے، کوئی چماری کر رہا ہے۔ کس نے کہا ہے؟ کس مذہب نے کہا ہے کہ چوری چماری کرو، جھوٹ بولو؟ دنیا کے کسی مذہب میں برائی کی تعلیم نہیں ہے، ہر مذہب اچھی تعلیم دیتا ہے۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ کی بات سننے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ کوئی بھی طبقہ اگر اس باتوں کو آپ پر عمل کرے گا تو ہندوستان کا ہر گوشہ ترقی کے راستے پہ ہوگا۔ شکریہ۔